السلام علیکم۔ جیسے کہ سٹوری تارا یا آگ کا دریا میں پارٹ نمبر 6 میں بتایا تھا اینڈ میں کہ تارا کی بہن نازو تارا کو اپنے گھر لے جاتی ہے، کیونکہ تارا کی حالت بہت زیادہ نازک تھی اور اس کے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ 1 ماہ ہاسپٹل میں رہنے کے باوجود ابھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ تارا کو نازو گھر تو لے آتی ہے، لیکن اب اس کو سخت ٹینشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی بہن سے جان چھڑائے، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ تارا اس کے گھر رہے، کیونکہ تارا انتہائی خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اس لیے نازو کو یہ شک تھا کہ کہیں میرا میاں جو ہے اس میں انوالو نہ ہو جائے، کیونکہ نازو ایک خود اپنی شکی مزاج ایک عورت تھی اور اس وجہ سے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی بہن اس کے گھر میں رہے۔ حالانکہ نازو کے میاں نے کہا کہ تارا میرے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، جس طرح تمہاری امی رہ رہی ہیں تارا بھی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نازو کا ذہن جو تھا صاف نہیں ہو رہا تھا اور وہ دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ کس طرح سے تارا سے جان چھڑائی جائے۔ آخر اس نے ایک پلان بنایا کہ کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ بابر سے ملے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ تارا سے شادی کر لے۔ پھر اسی طرح ایک دن وہ برقع پہن کر جاتی ہے، ویسے تو وہ برقع نہیں تھی پہنتی، لیکن بابر سے ملنے کے لیے وہ برقع پہن کر جاتی ہے اور رشید کے محلے میں جاتی ہے۔ وہاں پر چند لڑکے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ بابر کو جانتے ہو کہ وہ کدھر ہے؟ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں اور میں بابر کو ڈھونڈ رہی ہوں، کافی دن سے وہ گھر نہیں آیا اور اس وجہ سے میرے ماں باپ پریشان ہیں، میں اسے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکا جو بابر کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کدھر رہ رہا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ پھر وہ نازو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بابر جس کمرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں جا کر اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری بہن آئی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ لیکن جو تھا بابر وہ تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا کہ نازو جو تھی کون ہے کون نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ دیکھ کر بڑا سخت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ بہرحال جس وقت وہ لڑکا چلا جاتا ہے تو تارا بتاتی ہے کہ نازو بتاتی ہے کہ میں تارا کی بہن ہوں اور میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ تارا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور کیونکہ رشید نے اس کو مارا پیٹا تھا اور پھر اس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، تم تو سب جانتے ہو۔ لیکن بابر جو تھا وہ اس بات سے انجان تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس بات کو نہیں جانتا، یہ مجھے معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا لیکن میں ادھر سے بھاگ گیا تھا اور مجھے اس بات کا نہیں معلوم۔ اس وجہ سے پھر نازو بتاتی ہے کہ تارا کے ساتھ تو بہت زیادہ برا ہوا، اس کے میاں نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اس کو باہر گھر سے نکال دیا اور اس کو طلاق بھی دے دی۔ یہ بات سن کر بابر بہت پریشان ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، اور اسی بات کا نازو فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کو بابر کو مجبور کرتی ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ شادی کر لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہوا ہے۔ بابر اب بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ تارا ایک 4 بچوں کی ماں تھی۔ اگر کنواری ہوتی تو شاید اس کے ماں باپ مان لیتے، لیکن اب وہ طلاق یافتہ تھی اور اس کے 4 بچے تھے، اس وجہ سے بابر کے ماں باپ تو کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتے، اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ وہ سخت پریشان ہوتا ہے اور نازو سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تو یہ کبھی بھی نہ مانیں گے، اور اگر میں مان بھی جاؤں تو میرے ماں باپ میرے رشتہ دار کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ اب اس بات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے نازو جو تھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بابر جو ہے نا انڈر پریشر ہو رہا ہے۔ اس بات کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بابر پر زور ڈالتی ہے کہ نہیں تم نے میری بہن کا گھر برباد کیا، اب تم ہی جو ہے اس سے شادی کرو گے، ورنہ میں تمہیں خوب بدنام کروں گی، تمہیں میں کسی طرف شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کو خوب دھمکیاں دیتی ہے کہ تم سوچو مجھے بتاؤ، کیونکہ تارا جی کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر تمہاری شادی کرنی ہے تارا سے نا، اور تم یہ تو مت سوچنا کہ تم اس کو اس طرح سے اجاڑ کر اس کا گھر خراب کر کے تم چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ اب نازو کا واپس گھر آ جاتی ہے اور پیچھے بابر وہ نہایت کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، اور یہ بھی اس کے دل میں بہت زیادہ گناہ ستا رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بیچاری مظلوم لڑکی کا گھر برباد ہو گیا۔ دوسری طرف رشید نہایت سخت برے حالات میں گزارا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جو ہے سب سے جو ہے 3 سال کا ہوتا ہے اور اس سے چھوٹی جو بیٹی ہے وہ 2 سال کی ہوتی ہے، اور وہ دونوں بچے جو ہے سنبھالنا اس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔
باقی دونوں بچے جو تھے، ایک 8 سال کا تھا، ایک 10 سال کا تھا، وہ مدد تو بہت کرتے تھے لیکن وہ بھی چھوٹے تھے، ہر وقت ماں کے لیے روتے تھے چاروں بچے۔ پھر ایسے ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی صبر آنا شروع ہو گیا، اور رشید کی بھی روٹین تھوڑی سیٹ ہو گئی کہ بڑے بچے جو تھے وہ چھوٹوں کو سنبھالنا شروع ہو گئے۔ رشید تو ویسے ہی پہلے ہی کام کرنے میں ایکسپرٹ تھا، کیونکہ وہ اپنی جو عورت کے پاس جاتا ہوتا تھا جس پر وہ عاشق تھا، اس کے سارے گھر کے کام کرتا تھا، اس لیے گھر کے کام کرنے میں اس کو دقت نہیں تھی، زیادہ دقت اس کو بچوں کے سنبھالنے میں تھی۔ بہرحال اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا، ادھر بابر کشمکش کہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور ادھر نازو جو تھی اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ تارا کی شادی بابر سے کروا کر رہے گی۔ آگے جو ہوا وہ میں آپ کو پارٹ نمبر 8 میں بتاؤں گی۔